السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ہیرا فیملیز کے ممبرس، یہ آڈیو جو ہے بنا رہا ہوں خصوصاً اسٹیٹ پاتھ والے اس ملباری اور اسدالدین اویسی کے چمچے کی اور شہباز کے بولتے ہیں نا چمچے کی، اس کے لیے یہ آڈیو بنا رہا ہوں۔ دین کے نسبت پہ اگر کوئی آ جاوے نا تو مجھے بہت لگتا ہے مجھے، اس کے لیے مجبوراً یہ نہیں بنانے کا اس وقت میرا موڈ نہیں تھا، مگر پھر بھی بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس آڈیو میں یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں اگر بے شرمی کا اگر چمڑا اگر کوئی ہے گا تو اسدالدین اویسی اور اس کا بھائی کتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کی گراوٹ جو ہے نا، اگر جس طریقے سے ایک مرتبہ وہ جو ہے نا حدیث کے اندر مفہوم ہے کہ اگر اس کی اگر معافی حجاز والوں کے اوپر ڈال دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر ان کے سالے گناہ اگر دیکھے جائے نا تو پوری مسلمان قوم برباد ہو جائے گی۔ اسدالدین اویسی اور اکبرالدین اویسی کی اگر گناہ کو ناپا تولا جاوے نا تو پوری مسلمان قوم بدنام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سمجھے۔ ایک طرف 25,000 کا ڈھنگا مار کے، ہاں پورا حیدرآباد کے اندر کئی جگہ ایسی ہے جو بھوکے پیاسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے حرام بنے کو چھپانے کے لیے تبلیغ جماعت کی آڑ لے رہے ہیں، تبلیغ جماعت والوں کا سپورٹ مار رہے ہیں تاکہ لوگوں کے بیچ میں یہ ہیرو بن جاوے کہ تبلیغ والوں کا ساتھ دیے، تاکہ تبلیغ والوں کا ان کو ایک سپورٹ ملے۔ اور تبلیغ جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کو نہ میڈیا کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ تو صرف ایک ہی ضرورت رکھتی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تبلیغ جماعت والوں کے بیچ میں اگر کوئی بیٹھ کے اگر یہ کرے گا نا تو یا تو آسمان کے اوپر یا تو آسمان کے نیچے، بیچ کی دنیا کی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بہت ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا۔ اس دعوت کے کام میں لگنے کے بعد اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور جن سے محبت کرتا ہے ان کی آزمائش میں ان کے امتحان لیتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کو اپنے بندے کا رونا بہت زیادہ محبوب ہے، جس طریقے سے ایک بچہ جو ہوتا ہے نا، 4 بچے میں سے ایک بچہ جو ہوتا ہے ماں باپ کو بہت عزیز ہوتا ہے، تو باپ اس کی بار بار جو ہے نا چھیڑخانی کرتا ہے تاکہ وہ روتا ہے نا، وہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو اپنا مومن بندہ بہت پسند ہے، اور وہ زیادہ پسند ہے جو بار بار رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے، یہ زیادہ پسند ہے۔ تو اسی طریقے سے شہباز، یونس، یہ جتنے تھے نا، یہ سب پانی پی گیا۔ اصل میں اسدالدین اویسی نے کیا سوچا تھا کہ کیس کر دوں گا 2-4 لوگوں کو لے کے، تو آہستہ آہستہ 1 سے 2 2 سے 3 ہزاروں لاکھوں لوگ یہ کر کے سب ختم ہو جائے گا۔ نویرہ شیخ جو ہے رستے پہ بیٹھ کے بھیک مانگیں گی اور ساری زمین جائیداد میں کھا لوں گا۔ بڑا آسان سوچا تھا اس نے، مگر وہ سب سے بڑی مار کدھر کھایا کہ 90.9 سمتنگ لوگ جو ہے نا نویرہ شیخ کے ساتھ میں جو ہے نا، یہاں پہ وہ بہت بڑی چوٹ کھایا ہے۔ اس کے لیے وہ جتنی چالیں چل رہا ہے نا، وہ چالیں اس کی الٹی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ سپورٹ ہے، اور سپورٹ کون ہے؟ پبلک، اس کی اپنی پبلک ہے نا، تو اس کے لیے وہ زیادہ مار کھا رہا ہے۔ مگر پھر بھی اس کی عیاری اور مکاری کی میں داد اتنی دوں گا اسدالدین اویسی کی، حالانکہ میں دیکھو دین کی نسبت پہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جتنا جس کو جتنی گالی دو نا اتنی سالیں ان کی جو ہے نا لائف بڑھتی ہے، اتنے ظلم زیادہ کرتے ہیں، جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہم لوگ۔ اسی لیے میں بیچ میں بولا تھا کہ ان کو سالوں کو بدوا مت دو، ان کی لائفیں بڑھتی ہے۔ مگر خیر ایک بات تو یہ ہے کہ بدوا زیادہ دینے سے جس دن مریں گے سڑکیں مرے گی، یہ بھی بات پکی ہے۔
ये जिस दिन मरेंगे सड़ के मरेंगे, ऐसे मरेंगे कि साले इनके लाशों को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होएगा, समझे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा मोहरा लेके आया जो यार मक्कार न जाने क्या क्या है, जिसको स्टेट पाथ मैं एक तालिबे इल्म हूँ, ये स्टेट पाथ वाला एक मोहरा लेके आया। और ऐसा मोहरा कि एक तरफ से तो वो असदुद्दीन ओवैसी की हर बात को बोलता है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, हीरा ग्रुप से मतलब है। अरे तेरे को मतलब क्यों नहीं है? तू लोगों को कुरान पढ़ पढ़ के बता रहा है अमर के बुराई से रोको, हाँ भलाई का हुक्म दो। अबे तो कमबख्त मारे, अबे कमबख्त मारे, तेरे से मैं ये सवाल करता हूँ, तो ये बुराई नहीं कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी जो लॉकडाउन में लोग भूखे मर रहे हैं? हाँ, ये सूदी कारोबार जो चलाया है, बैंक चलाया है, नवेरा शेख सूदी कारोबार कर रही है, और वो जो कर रहा है वो कौन सा कारोबार कर रहा है? अबे मलवारी, तेरे को टक्कर देने के लिए मैं हूँ, और तू वो देख लोमान से तो मेरे को कोई लेन देन नहीं है, मगर उसको तूने बोला था कि मुंह नहीं दिखाता। अबे मुंह कौन छुपाता मालूम है? हाँ, कौन छुपाता? तेरे जैसे बुज़दिल लोग, कि तेरी असलियत बाहर आ जाएगी, तेरा नाम और मुंह जो देख लेंगे ना, तो तेरी लोग जन्म कुंडली ढूंढना चालू कर देंगे। इसके लिए साले डरपोक चोर साले तू मुंह नहीं दिखा रहा, और बोल रहा है कि साहबा लोगों ने अपना मुंह नहीं। अबे तो उस टाइम पे कैमरे नहीं थे, जब से कैमरे बने ना तब से सबके फ़ोटो निकल गए। हज़रत मोहम्मद ज़करिया का भी फ़ोटो है, बोल, ब्लैक एंड वाइट का। हाँ मलवारी, ये दुनिया इतनी तेज़ है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, अल्लाह ने इनको सबसे बेहतरीन बनाया है, और ये बेहतरीन इतने बेहतरीन बने कि अल्लाह की दी हुई चीज़ों में से 5% इन लोगों ने तरक्की की है, 95% तरक्की नहीं की है, ले समझा ना। और ये बता कि तू बोलता है कि असदुद्दीन ओवैसी से तेरा मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब है रे भाई? तेरे को तो मतलब ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि वो सूदी कारोबार चला रहा है खुले नाम पे, जो दारुस्सलाम जो बैंक चल रही है। हाँ, नवेरा के बिज़नेस में किधर किधर उसने किसको खड़ा की, किधर किस औरत के साथ बच्चियों को खड़ा की, कहाँ पे औरतों को नचाई। तो उसमें क्या तेरी बीवी को भी तूने कमर में ठुमका लगाने के लिए खड़ा किया था, जो तेरे को बुरा लगा बे? जिस तरीके से आज कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो तेरे और असदुद्दीन ओवैसी के अगवाड़े में और पिछवाड़े में क्या नवेरा शेख के वायरस लगे हुए रहे? तुम्हारी माँ की आंख मारूँ? हाँ, मैं तेरे को गए टाइम पे बोला था कि तू अगर वाकई अल्लाह का बंदा है, नबी का उम्मती है, और अगर नबी को मानने वाला है, तू अगर अंबिया अलैहिस्सलाम के विरासत का अगर वारिस है, तो इसके बाद में तो वीडियो नहीं बनाना। मैंने तेरे को बोला था, तेरे को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देके बोला था कि तू वीडियो नहीं बनाना। तू बेशरम, इतना बड़ा बेशरम कि तेरे को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके बावजूद भी तू ऑडियो वीडियो बना रहा है, नरगिस आपा को बोल रहा है। मेरी बच्ची वो जो फरहाना है उसके तो तू बहुत बोला कि आवाज़ ऐसी मर्दों के इसमें नहीं आनी चाहिए, नमाज में, वो किरायत में। हाँ, उसको बोला, नरगिस आपा को बोल रहा है हाँ कि रिएक्शन टीवी। अबे रिएक्शन टीवी वाला गया भाड़ में, और तू भी गया भाड़ में बे। हाँ, रिएक्शन टीवी वाला किधर से कौन सा पैसा कमा रहा है? इससे हमको क्या करना है? हमको तो हमारी बात पहुंचाना, वो पहुंचा रहे। हमको हमारी बात पहुंचाना, हम लोग पहुंचा रहे। अब वो पैसा किधर से भी लेके आ रहा ना, उससे मतलब नहीं। तू साला बहुत बड़ा अपने आप को जो बोल रहा है ना कि तू बहुत बड़ा ये है, तो तू पहले अपने साले बगल में झांक के देख कितनी बदबू मार रही है तेरे बगल में। दूसरे की बगल झांकने का शौक है तेरे को, साले तू अपनी खुद की बगल झांक के देखना। वो बराबर बोलते हैं लोग कि तू अपना फ़ोटो नहीं डालता है, अपना नाम नहीं बताता है, बराबर बोलते हैं, क्योंकि साले तेरी पूरी माँ बहन कर देंगे ना लोग, कि तेरी जन्म कुंडली बाहर निकालेंगे। हाँ, और तेरे को नवेरा शेख की ज़िंदगी के अंदर पीछे पड़ने के लिए, हाँ, एक तेरे को नवेरा शेख ही दिख रही है तेरे को बे, हराम खोर साले। हाँ बे, वो हराम की जने तेरे को एक वही दिख रही है कि वही दुनिया के अंदर जो एक हराम और हलाल का चला रही हमको खाने का, हराम का। तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरे को कौन बोला बोलने के लिए हमको हराम खाने का है? तेरे को क्यों कौन बोला? कल हशर के मैदान में तुम्हारा ऐसा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। अबे साले अपना देखना पहले कि तू हशर के मैदान में कहाँ खड़ा रहेगा। हाँ, वो भूल गया
کہ 3 لوگوں کا حساب پہلا ہوگا، وہ بھول گیا کیا؟ کیا رے یہ ملباری بھول گیا کہ 3 لوگوں کا حساب پہلا ہوگا؟ جس کے اندر پیسے والا ہے، دوسرا طاقت والا ہے، اور تیسرا کون ہے؟ علم والا ہے نا۔ یہ ہمارے بڑے جو ہے نا منع کرتے ہیں اس کو بتانے کے لیے، ہمارے منع کرتے بڑے بتانے کے لیے، مگر سالے میرے کو مجبور مت کر، نہیں تو یاد رکھنا میں کیا کروں گا، سمجھا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، تو سالے اتنا ہی تیرے کو اگر قوم کا فکر ہے اور حلال حرام کا فکر ہے نا، تو ذرا مودی کے خلاف بول کے دکھانا رے۔ ہاں کیوں؟ سعودی سے تیرے کو نکلوا لے گا، وہ ڈرتا ہے کہ سعودی سے تیری نوکری چھڑوا دے گا، ہے نا۔ ذرا مودی کے خلاف بولنا رے۔ ہاں سالا بولتا میں طالب علم ہوں، طالب علم ہے بے، طالب علم نہیں ہے بے، تو جاہل علم ہے، تو جاہل علم ہے، سمجھا نا۔ ہاں سالا پٹر پٹر جب دیکھو تب پٹر پٹر کرتے رہتا ہے، دنیا کو بہکاتے رہتا ہے۔ ہاں آج تیرے سبسکرائبر جو تو نے 5 سمتھنگ جو بنا کے رکھا ہے، وہ اسی تیرے چاپلوسی کی وجہ سے ہے۔ اچھے بیان کا سننا کانوں کی عیاشی ہے، یہ سن لے، اچھے بیان کا سننا کانوں کی عیاشی ہے۔ جو تو نے بیان کر کر کے لوگوں کو جو یہ کیا ہے نا، ان کو للچا کے رکھا ہے، وہ تیرے جو بیان سنتے ہیں نا، یہ وہ ان کے کانوں کی عیاشی ہو رہی ہے، سمجھا۔ اور اچھا بیان اس کا لگتا ہے جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کے چاہت میں اور ڈر اور فکر کے اندر دین کو اور اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات کرتا ہے نا، اس کی بات دل کو چھوتی ہے، باقی تیرے جیسے آنڈو پانڈو کی نہیں چھوتی ہے، سمجھا نا۔ ہاں آج پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے مر رہی ہے، اس کے اوپر قوم کو سمجھانا کہ بھائی یہ قانون کو فالو کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ ہاں یہ ساری بات کرنے کے لیے تیرے پاس ٹاپک نہیں ہے رے۔ ہاں نویرا شیخ ایک ہی تیرے پاس ٹاپک ہے کیا؟ پوری دنیا میں ایک ہی نویرا شیخ حرام کا کما رہی ہے اور حرام کا کھلا رہی ہے۔ ہاں اور تو سالے سب کو جہنم سے بچا رہا ہے نا۔ بہت بڑا ٹھیکیدار رہے تو، بہت بڑا ٹھیکیدار کر رہی ہے، حرام کا کھلا رہی ہے نا۔ تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہم کو کھانے کا ہے۔ تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ ہم کو کھانے کا ہے رے ملباری، ہم کو کھانے کا ہے۔ تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہم نے تیرے کو بولے تھے کیا ذرا بتا بول کے؟ کیا سمجھتا تو اپنے آپ کو ملباری؟ ہاں دنیا ادھر مر رہی ہے، دنیا ادھر یہ ہو رہی ہے، وہ اویشی سالہ دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں 25,000 لوگوں کے لیے کھانے کا یہ کیا، ارے سالے اس کے بازو کے ایریے میں، بازو کے بغل کے ایریے میں سالے لوگ بھوکے مر رہے لے۔ ہاں تلنگانہ کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں اور تو سالے ادھر سعودی سے بیٹھ کے اپنی دنیا بھر کی معلومات لے رہا ہے۔ ہاں اوپر سے لوگوں کو بول رہا ہے کہ شہباز کیوں رے؟ وہ شہباز جو ہے ریپسٹ ہے، تیرے کو معلوم ہے نا کہ تیرے گھر والے کے اوپر بھی ہاتھ پھرا کے بیٹھا ہے، اس کے لیے گانڈو تیرے کو اچھا لگ رہا ہے بے، گانڈو کے بچے۔ ہاں اس کے لیے تیرے کو بہت اچھا لگ رہا وہ۔ ہاں اب میری گالی بھی سننا تو، میں گالیاں دیتا نہیں ہوں، مگر آج تیرے جیسے کو لے میں گالیاں دے رہا ہوں، سمجھا نا۔ کیوں؟ تیرے گھر والے کے اوپر بھی ہاتھ گھما کے گیا تھا کیا؟ تو اس کے لیے تیرے کو اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں سالے کمینے، حرام کے جنے۔ ہاں تو کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ لیا تو نے اپنے آپ کو؟ ایک بات سننا، پریشان ہوں، سر کا پھرا ہوا ہوں، اگر سر پھر گیا نا تو سالے آدھا تیرے کو بخشوں گا نہیں۔ میں یہ نہیں بولتا دوسروں کی طرح، سمجھا نا، کہ میں پی آر او تھا، سمجھا نا، مندوب تھا، اور مندوب کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے نا، یہ تو عربستان میں تیرے کو اچھی طرح سے پتہ ہے، سمجھا نا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے سعودی کے اندر کن کن بادشاہوں کے پاس میری یہ ہے وہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا، مگر سالے جہاں ہوشیاری کیا نا تو متوا کی جو ٹیم ہے نا وہ تیرے پیچھے لگا دوں گا، اتنا تو تیرے کو بتاتا ہوں۔ متواؤں کی ٹیم جو ہے نا تیرے پیچھے لگا دوں گا، سمجھا۔ آج تیرے کو اتنی شرم نہیں ہے، تو اتنا گرا ہوا انسان ہے کہ سالے حرم کے اندر طواف رک گیا، حرم کے اندر نمازیں رک گئی۔ ہاں کل کو رمضان آ رہا، انسان کی سنت کیسی ادا ہوگی؟ تراویح کی سنت کیسی ادا ہوگی انسان کی؟ کیسے انسان پورا قرآن سنے گا؟ ہاں وہ لاسٹ میں سال کی ایک نماز،
سال کی ایک نماز وہ کہاں پڑھے گا؟ مسلمان اسی حال میں رہے گا تو کہاں پڑھے گا؟ ہاں کم بخت مارے تیرے سے میں پوچھ رہا ہوں، کہاں پڑھے گا؟ اس کے بارے میں تو نے کیا سوچا، کیا فکر کیا؟ ہاں لوگوں کو برائی سے روکو اور اچائی کا حکم کرو. بہت رباب سے بول رہا رے. ہاں تو یہ بتانا کہ آج سنتیں چھوٹ رہی ہے، سنتوں کا جنازہ جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے تیرے کو؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر، اس کا مطلب سالے تو ادھر لے کے آ رہا، سیاست میں لے کے آ رہا. ہاں لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. وہ کدھر ادھر؟ ہاں کیا رے ملباری جواب دینا. قسم خدا کی بولتا ہوں، میرے پرانے شیطان کو مت جگانا، نہیں تو اتنی گالیاں دوں گا نا کہ سالے تیرے کو تیرے پیدا ہونے کے اوپر ہے نا افسوس ہوئے گا کہ تو کیوں پیدا ہوا تھا. اتنی گالیاں دوں گا، اتنی گالیاں دوں گا کہ سالے تو اپنی پیدائش کے اوپر روئے گا کہ کیوں تیری ماں نے تیرے کو جنا تھا. سمجھا نا؟ تیرے جیسے عالم کو میں بتاؤں تیرے کو ایک بات، میرے علاقے میں اس بات کے اوپر فیمس ہوں کہ میں علماؤں کو بخشتا نہیں. دیوبند سے کچھ عالم لوگ آئے تھے، ان کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں میں، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں میں آئے تھے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ آدمی کو مت چھیڑنا، یہ آدمی جو ہے پکڑ لیتا ہے، یہ آدمی پکڑ لیتا ہے. تو ان لوگوں نے میرے کو دو چار چیزیں ایسی پوچھے، میں نے بتایا، میری جو عادت ہے میں نے بتایا. ٹرین کا ٹائم دیکھے، ٹرین آنے کو ہو گئی، تبھی میرے کو بول رہے کہ چچا کچھ باتیں بتاتے ہیں، برا نہیں ماننا، سن لو. بولا جلدی بتاؤ. تو بولا عالم کی برائی کرنے والے کا منہ قبر میں گھما دیا جاتا ہے. بولا بہت صحیح بات ہے، بولا بے شک سچ بات ہے. بولے عالم کی برائی کرنے والے کے بولے 10 سے 15 نسلوں کے اندر کوئی دیندار پیدا نہیں ہوتا. بولا بہت صحیح بات ہے، یہ بھی صحیح بات ہے. اور کیا ہے؟ تو بولے اللہ کا ایسا یہ ہے. 3 حدیثیں ان لوگوں نے بتائے. بولا تینوں حدیث کا ایک ہی جواب دے کے جانا، اگر تم لوگ دیوبند سے فارغ ہو اور اتنے پڑھے لکھے ہو کہ تمہارے پیروں کی دھول ہوں میں، ایک بات کا جواب دینا کہ ایک عالم سامنے سے پبلک کو، عوام کو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے گالی دو، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ عوام کی یا وہ عالم کی؟ کس کی غلطی ہے؟ بولا کہ وہ دنیا کو دکھا رہا ہے، لنگا ناچ کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں ناچ رہا ہوں، ہاں میرے کو گالیاں دو. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو عوام ہے، نہیں پڑھی لکھی ہے، نہیں جانتی ہے، وہ تو گالی دے گی. تو گالی دینے والا گنہگار ہے یا لنگا ناچ کے دکھانے والا تو گنہگار ہے؟ اور نویرا شیخ کے بارے میں ایک بات تیرے کو بتاؤں کہ وہ دائی ہے، وہ دائی ہے. اہل حدیث تو تم لوگ بولو، میں بولوں گا وہ دائی ہے. کیوں دائی ہے معلوم ہے؟ کہ جیل میں رہ کے بھی دعوت کا کام کر رہی ہے، جیل میں رہ کے بھی لوگوں کو دین سکھا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، جیل میں رہ کے بھی. تو کم بخت تیرے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے وہ عورت، اور تو اس کو بول رہا ہے کہ وہ سود کا کاروبار چلا رہی ہے. اور یہ تو رک، تیرے لیے اور بھی آڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ آڈیو بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، سمجھا نا؟ میں اور بھی آگے بناتا ہوں، اور تیرے کو میں بولتا نا ایسے ایسے تیرے کو، اور جتنی عورتیں ہیں نا ہماری، جتنی عورتیں سب کو بولوں گا تیرے کو گالیاں دے، بنداس گالیاں دو، بنداس گالیاں دو. جتنی بھی ہماری عورتیں ہیں سب کو بولوں گا گالیاں دو، کہ تیرے جیسے عالم کو تو ہے نا لنگا کرنا بہتر ہے. اور تیرا تو خالی نام اور شکل بتا دے، تیرے کو نئی سعودی میں جوتے کھلایا نا میں نے، تو قسم سے بولتا ہے یہ چوتیا پندی والی بات چھوڑ دے کہ میرے کو اس میں سرچ کرو، میرے کو اس میں اتنا ٹائم نہیں ہے. اتنا ٹائم ہوتا نا تو تم لوگ کی ماں بہن ایک کر دیتا تھا. جس طریقے سے کوئٹ کے اندر، سمجھا نا، شیون، جوازات، بلدیہ، ان سب کو نچاتا تھا میں، کیونکہ میرے پیچھے جو بیکنگ تھی نا بہت بڑی بھاری بیکنگ تھی، بہت بھاری شیخ تھا میرا. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو میں نچاتا تھا، گھماتا تھا، سمجھا؟ پریشان ہو جاتے تھے. یہاں تک میرے شیخ کو بول دیے تھے کہ شیخ تم اس کی جگہ دوسرا مندوب بھیج دیا کرو، ہم لوگ کام کر دیں گے. بولے کہ یہ آ کے بولے ہم لوگ کا ایسا دماغ کھا جاتا ہے، نئی چیز جو ہونے والی اس کو پیدا کرنے کا کیسے یہ بتاتا ہے، کیسے اندر کے راستے نکالتا ہے، سمجھے نا؟ تو بولے اس کے لیے اس کو مت بھیجا کرو، بولے خالی تم تمہارا کاغذ بھیج دو، ہم لوگ یہ کر دیں گے. اور میں کاغذ کے اوپر بولے اس کا سائن ہوئے بس، کیونکہ یہ مین مندوب ہے، اس کا سائن ہونا ضروری ہے.
आज इंडिया के अंदर मैं इसके लिए कमज़ोर पड़ रहा कि सबसे पहले में तो मेरे पास 3 बेटी है, समझा, और मेरे आगे पीछे मतलब मेरे पास कोई बेटा नहीं है और मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। इसके लिए मैं कमज़ोर पड़ा ना। तेरे जैसी को तो है ना, ऐसे मैं जैसे तू ये सब कंप्यूटर के ऊपर जो घुमा घुमा के जो दिखाता ना, अबे तेरा तो ऐसा पोस्टर बनाता था ना कि साले कसम से बोलता था, बहुत भारी करता था मैं, समझा। चल अभी रख रहा हूँ।